تو ان سنتوں میں سے امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں ان لازم سنتوں میں سے جن میں کسی ایک خصلت کو بھی کوئی اس طرح سے ترک کر دے تو نہ تو اسے قبول کرے اور نہ ہی اس پر ایمان رکھے تو وہ شخص اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہوگا۔ اچھی بری تقدیر بھی ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، اس بارے میں حدیث سے بھی اس کا سنت سے ثابت ہے اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو امام احمد بن حنبل اس چیز میں بیان کرتے اپنے کتاب میں، اور اس کی شرح کرتے ہیں آپ کو شیخ ربیع بن مدخل۔ وہ کہتے ہیں لازم سنتوں میں سے ہے کہ جن میں ایک خصلت کو بھی کسی نے ترک کر دیا، اس نے اسے قبول نہیں کیا، وہ شخص دائرہ اسلام سے یعنی اہل سنت والجماعت میں سے نہیں۔ اب اس پر متنبہ کی جائے اور غور کرے تو اس میں جو چیز بھی ہمیں ملتی ہے، امام احمد بن حنبل مصنف رحمت اللہ علیہ اس میں یہ کہتے ہیں اور اصول بتلاتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو چھوڑنا وہ اہل سنت میں سے نہیں، یعنی سنت کی کسی بھی چیز کو چھوڑنا یہ وصول اہل سنت میں سے نہیں ہے، یعنی سنت کے دائرے سے خارج ہے۔ اور اسی چیز کو انہوں نے ذکر کیا، کیوں؟ کیونکہ آپ اس چیز کو اگر دیکھیں کہ حدیث جبرائیل جو بہت مشہور ہے، جو کتاب الایمان میں امام مسلم نے پہلی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جو حدیث جبرائیل، تو اس میں انہوں نے 3 چیزوں کا اصول ثلاثہ کو بیان کیا۔ یعنی انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے من اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم الرمضان وتحج البیت۔ آپ نے اسلام کی تعریف یہ بتلائی کہ تم اللہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے، اور تم نماز قائم کرو اور تم زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کا روزہ رکھو اور حج کرو۔ اس چیز کو بیان کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کس چیز کو بیان پوچھا؟ مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو ایمان کہتے ہیں 6 ارکان، ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان پر ایمان لانا۔ اگر کوئی 5 ارکان پہ ایمان لاتا ہے اور ایک پر ایمان لاتا نہیں ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو 6 چیز کیا ہے؟ ان تؤمنوا باللہ، کہ تم ایمان لاؤ، حدیث سے اس چیز سے ثابت ہے کہ ان تؤمنوا باللہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پہ، فرشتوں پہ، اس کے کتابوں پہ، اس کے رسولوں پہ، اور ایمان لاؤ تقدیر پہ، جو اچھی ہو یا بری۔ اور اسی چیز کو اگر دیکھیں تقدیر پہ یہ 6 چیز کا ذکر اگر دیکھا جائے تو آپ لوگ اکثر اہل علم سے سنے ہوں گے، قرآن میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت کی آخری ٹکڑے میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ کہ اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے تم ایمان لاؤ اللہ پہ جو اس نے نازل کیا من ربہ، تمہارے رب کی جانب سے، کہ تم ایمان لاؤ کس پہ؟ اللہ پہ، اس کے فرشتوں پہ، اس کے کتابوں پہ اور اس کے رسول پہ۔ 4 چیزوں کا یہاں پہ ذکر ہو گیا۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا لیس البر ان تولوا وجوہکم، وہاں پر یہ اللہ رب العالمین کہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے کو پھیر لو مشرق اور مغرب کی طرف، بلکہ نیکی ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پہ اور آخرت کے دن پر۔ تو یہاں پر 5 چیزیں ہو گئی، آخرت کے دن آ گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ سورہ قمر میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں ان کل شیء خلقناہ بقدر، کہ ہم نے ہر ایک چیز کو اس کے تقدیر کے ساتھ پیدا کیا۔ تو تقدیر پہ ایمان لانا اچھا ہو یا برا ہر ایک مومن پہ لازم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کہ تقدیر پہ ایمان یہ قدریہ فرقہ کب ظاہر ہوا؟ سن 60 ہجری میں ربیع بن مدخل ایک شخص جنہوں نے یہ کہا کہ تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہوتی ہے، اللہ کو کسی انسان کے تقدیر کے بارے میں پتہ نہیں ہے، انسان جب کوئی چیز کرتا ہے تب انسان جانتا ہے اور اپنے رب اور اس کا رب یعنی اللہ رب العالمین کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس نے ایسا کیا۔ یہی چیز جب لوگوں نے سنا تو کچھ لوگ اس وقت جو تھے تابعی
وہ یحییٰ اور عبد الرحمن، یہ دو شخص تھے، وہ لوگ مکہ آئے اس غرض سے کہ چلو ہم عمرہ کریں گے، کوئی صحابی رسول سے اگر ملاقات ہو گئی تو ان سے پوچھیں گے، تو عبداللہ ابن عمر سے ان کی ملاقات ہو گئی، تو وہ لوگ دونوں عبداللہ ابن عمر کے ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، یعنی اہل علم کے ساتھ اگر چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے آگے نہ نکلا جائے بلکہ ان کے دائیں اور بائیں جانب ان کے ساتھ چلا جائے۔ تو عبد الرحمن یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھی جو یحییٰ تھے، مجھے یہ امید تھی کہ وہ مجھے ہی گفتگو کرنے کے لیے کہتے، اگر جو شخص کسی بڑے عالم کے پاس گئے بات کرنے کے لیے اور اس میں سے جو اچھی طریقے سے اپنے بات کو رکھ سکتا ہے تو کوشش کرنا چاہیے وہی شخص فتوے کو پوچھے، مسئلے کو پوچھے۔ تو ان میں سے یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ اس مسئلے کو پوچھا کہ ایک شخص ہے جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا۔ بولا کہ کیا تقدیر کا انکار کیا؟ عبداللہ ابن عمر بولے ہاں، وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کچھ نہیں، انسان جب کرتا ہے تب اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ بولا قسم اللہ کی، اگر تم اس سے ملاقات کرو تو یہ کہہ دینا کہ میں اس سے بری ذمہ ہوں، میرے اس سے کوئی تعلقات، وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ جو شخص اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی اگر تم خرچ کرتے ہو، صدقہ کرتے ہو، اور اگر تمہارا ایمان تقدیر پہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس چیز کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ ہے تقدیر۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ تم اس چیز کو جا کر اسے بتلا دینا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدریہ، جیسے قدریہ فرقہ کہتے ہیں، تو یہ چیز ظاہر آتی ہے کہ قدر کا یعنی تقدیر کا ماننے والا، اصل میں یہ ہے کہ قدریہ مطلب تقدیر کا منکر، تقدیر کا انکار کرنے والا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور قدریہ من مجوستی ہذہ الامہ، کہ قدریہ فرقہ میری امت کے مجوسی لوگ ہیں۔ جس طرح مجوسی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ ان کے یہاں کا تصور یہ ہے کہ دو خدا ہے، ایک خیر کا ایک شر کا، ایک روشنی کا ایک تاریکی کا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دونوں چیز کو پیدا کیا تو ہم نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العالمین ہم سے کراتا ہے، اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے۔ تو دو خدا ہے، ایک خیر کروانے والا ایک شر کروانے والا، وہ تقدیر کا اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اسی چیز کے تعلق سے یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ شیخ ربی بیان کرتے ہیں، مصنف کی اس چیز شرح لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب حدیث میں اس چیز کا ذکر ہے کہ اس کا ایمان لانا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ قدریہ جو ہے میری امت کے مجوسی لوگ میں سے ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ اذا مرضت لا تعد، کہ جب وہ مریض ہو جائے تو تم اس کی عادت مت کرنا، جب وہ مر جائے تو تم اس میں شہادت مت دینا، یعنی تم اس میں حاضر نہ ہونا، کیونکہ میری امت کے مجوسی ہے جو لوگ نے تقدیر کا انکار کیا، یہ تقدیر کا انکار جو کیا۔ تو اسی چیز کے تعلق سے اس کی پوری بحث کرتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو امام احمد بن حنبل کے ان اصولوں کو جو انہوں نے ذکر کیا، ان اصولوں کو بیان کرتے ہوئے کسی نے بھی اس اصول کو چھوڑا وہ اہل سنت میں نہیں ہے، وہ تقدیر پر ایمان لانا۔ تو ایک مومن پر لازم ہے کہ وہ ایمان رکھے کہ بلا شبہ جو تقدیر ہے وہ ساری کی ساری خیر ہو یا شر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ کیوں؟ کیونکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنی کتاب الواسطیہ، کتاب العقیدۃ الواسطیہ میں، اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی انہوں نے تقدیر کے متعلق جو کلام فرمایا لکھا ہے کہ تقدیر جو ہے 4 چیزوں کا نام ہے، جب تک 4 چیزوں پہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تم تقدیر پہ ایمان نہیں لا سکتے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ العلم، کہ اللہ رب العالمین کو یہ جاننا کہ اللہ رب العالمین ہی علم یعنی جاننے والا ہے، اور اللہ رب العالمین کا علم ایسا ہے جو ازلی ہے، جو کسی سے سیکھا ہوا نہیں ہے۔ ہم اگر آج عالم ہے تو ہم جب 2 سال کے تھے ہم عالم نہیں تھے، ہم سیکھ کر بنے۔ اسی طرح کوئی انسان کسی چیز کو جب سیکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا علم جو ہے وہ شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا، اسی چیز کو امام ابن تیمیہ اپنی کتاب العقیدۃ الواسطیہ میں لکھتے ہیں کہ پہلا درجہ اللہ کا علم جو محیط ہے ہر چیز پر، اللہ تعالیٰ نے اپنے قدیم و ازلی علم سے اپنی مخلوق کی ہر چیز کو جان رکھا ہے کہ میرا مخلوق کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا۔ آج آپ لوگ جو اس مجلس میں موجود ہے، آج اس میں سے بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آج رات کے درس میں موجود ہوں گے، لیکن ہمارے رب کو ہماری پیدائش سے 50,000 سال پہلے یہ معلوم تھا کہ آج کے درس میں آپ لوگ یہاں پر موجود ہوں گے۔
ہاں یا نہ، ہاں نہ کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے، لیکن ہمارے رب کو یہ پتا تھا، ہم یہ بیٹھ گئے درس میں، تب یہ ہم جانے کہ آج یہ درس ہم دے رہے ہیں۔ آپ جب بیٹھ گئے کہ ہاں اس درس میں آپ شریک ہو گئے، لیکن اللہ رب العالمین کو ہماری پیدائش سے 50,000 سال پہلے اس کا علم تھا، کیونکہ وہ علیم ہے، وہ جاننے والا ہے۔ تو اسی چیز کو ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹی ہو یا بڑی، ہر ایک چیز کا علم اس کے پاس ہے۔ پھر ایسی ایک کتاب میں محفوظ رکھی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے قدر اللہ مقادر کل شیء، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی تقدیر کو لکھا، قبل ان یخلق السماوات والارض، قبل اس کے کہ اس کو پیدا کرے آسمان اور زمین کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے، ب50,000 سنہ، کہ اللہ رب العالمین نے تقدیر کو لکھا 50,000 سال پہلے آسمان اور زمین کی۔ اور ایک دوسری حدیث مسلم کی روایت ہے، اور ایک دوسری روایت جو عبادہ بن سامر سے ابو داؤد کے ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ قلم کو پیدا کیا۔ فقال له، کہا اکتب، لکھو۔ قال ما اکتب، مکتب، کیا لکھو یا اللہ؟ اللہ سے پوچھا قلم نے، قال اکتب ما یکون وما هو قائم الی قیام الساعہ، کہ تم لکھو ہر اس چیز کو جو قیامت تک قائم ہونے والی، جو واضح ہونے والی، جو چیز ظاہر ہوگی، ہر ایک چیز کو، چھوٹی بڑی چیز کو تم لکھو۔ اللہ رب العالمین نے تقدیر کے بارے میں لکھنے کا حکم قلم کو دیا، اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین، تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس چیز سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ رب العالمین ایسا نہیں کہ علیم ہے تو اسے ہر ایک چیز کا علم ہے۔ ہم ہمارے علم جو ہم سیکھے ہیں، اگر ہماری یادداشت چلی جائے تو ہم اپنے علم کو بھول سکتے ہیں۔ ہم سے اگر پوچھا جائے قرآن کی اس آیت کا معنی کیا ہوگا، اگر ہماری یادداشت چلی جائے تو ہم نہیں بتا سکتے، کیونکہ وہ سیکھی ہوئی علم ہے۔ آج ہم نماز پڑھاتے ہیں تو کچھ آیتوں کو بھول جاتے ہیں، قرآن اگر ہم خطبہ دے رہے ہیں تو کوئی چیزوں کو جو پڑھ کر آتے ذہن سے نکل جاتی ہے ہماری ذہن سے، کیونکہ ہم سیکھ کر آتے ہیں، پڑھ کر آتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جسے کسی نے سکھایا نہیں ہے، اسے شروع سے ہر ایک چیز کا علم ہے۔ تو تقدیر کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ چیز جان لے کہ اللہ رب العالمین علیم ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین کے تعلق سے یہ ہے کہ تقدیر کے تعلق سے ایک ہوا علم، دوسری ہوئی کتابت، خطابت نہیں، کتابت، لکھاوٹ، کہ اللہ رب العالمین نے لکھ رکھی ہے۔ اور اس کا ذکر اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے عندہ مفاتح الغیب، کہ تیرے رب کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، لا یعلمها الا ہوا، اسے کوئی نہیں جانتا اس کے سوا، یعلم ما فی البر والبر، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے اور جو کچھ بھی تری میں ہے، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، وہ جو کچھ بھی یعنی کہ جو زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ایک پتا بھی اگر ٹوٹتا ہے تو اللہ رب العالمین کا اس چیز کا بھی علم ہے، یہاں تک کہ اگر ایک دانہ زمین پہ جو گاڑا جاتا ہے، جو اس سے نکلتے ہے، اسے بھی اللہ تمہارے رب کو علم ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو لکھ رکھا ہے، جسے ہمیں اس چیز پر علم لانا ہے، یقین لانا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک چیز کو لکھ رکھی۔ اسی طرح اور اس کے پاس غیب کی چابی تمام چیز کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کا ایک دوسرا کہ اللہ رب العالمین علیم ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا کہ کون کیا کرنا ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، جیسے مرجئہ فرقہ یہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ وغیرہ کچھ نہیں ہے، جس میں کوئی چیز لکھی ہوئی کہ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ ہم جو کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، ہرگز نہیں، لوح محفوظ ہے جہاں پر ہماری تقدیروں کو لکھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ تیسری چیز جس میں آتی ہے تقدیر کے جاننے کا علم رکھنے سے، ایک تیسری چیز ہے مشیت، اللہ کے چاہنے سے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کیا تھا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ تمہارا رب نہ چاہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ دیکھیں کہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے حضرت علی سے کہ حضرت علی کے سامنے اللہ کے رسول اور صحابہ بیٹھے ہوئے تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک انسان کا ٹھکانہ جنت یا جہنم کو لکھ رکھا ہے۔ ہم اور آپ بھی رہتے تھے یہ کہتے کہ جب ہمارا ٹھکانہ جنت اور جہنم لکھ رکھا ہے تو پھر ہم عمل کیوں کر رہے ہیں؟ کہ لکھ رکھا ہے جس کے بارے میں، اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ آج اگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر کا ہمیں علم ہے تو آپ کو اپنی تقدیر کا علم کب ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کرنے کے بعد، اس سے پہلے آپ نہیں جانتے۔ کسی انسان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ گھر پہ بیٹھا رہتا ہے، اچانک کسی دوست کا کال آیا، وہ چلا گیا،
اور چلا گیا تو اچانک پتا چلا کہ جانے کے بعد اس انسان کو کہ اس چیز میں جا کر وہ پھنس جاتا ہے یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کہ اسے وہ پتا تھا کہ اللہ رب العالمین اسے اس شخص کو جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا تب پتا تھا میرے تقدیر میں لکھی ہوئی، اللہ کو یہ پتا تھا کہ اس کا اتنے وقت میں فال آئے گا، وہ جائے گا وہاں پہ۔ اسی طرح جو انسان کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد اگر 1 منٹ کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ آخری لقمہ جب یہ کھائے گا تب اس کی موت ہوگی، اور وہ کب لکھا رہتا ہے؟ جب انسان اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ 40 دن کا جب انسان یعنی کہ 4 مہینے جب گزر جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے تقدیر کو لکھ دیتے ہیں کہ وہ نیک بخت ہوگا کہ بد بخت ہوگا، کتنا زندہ ہوگا، کیا ہوگا، ہر ایک چیز کو اللہ رب العالمین اس چیز کو۔ تو مشیت اللہ رب العالمین وما تشاءون الا یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے نہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص اس مسجد کا جو جلانے والے جو ہے منتظم ہے، آپ اس سے چاہے کہ ہر کوئی شخص چاہے آپ کے چاہنے سے کہ میں بھی یہاں پہ بیٹھ کے درس دے لوں، تو صرف آپ کے چاہنے سے نہیں ہوگا جب تک کہ انتظامیہ آپ کو اس کی اجازت نہ دے۔ تو اللہ نے اس کائنات کو بنایا، کیا اس کی مشیت نہیں ہے؟ تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مشیت پہ یعنی اس کی چاہت پہ، اس چیز پہ ہمیں علم رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ چاہت تو ہوا، یعنی اللہ رب العالمین کے چاہنے صرف ہمارے چاہنے سے نہیں۔ اگر ہم نیک کر رہے، نیک وقت اگر ہم ہیں، نیکی کی طرف ہم اگر کام کر رہے ہیں تو یہ جانے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے یہ اس چیز میں اس نیکی کو لکھ دیا کہ ہم یہ کرنے والے ہیں، تب تو ہم یہ نیکی کام کیے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین اگر کوئی شخص برائی پہ ملوث ہے تو وہ اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ کیوں لکھی ہوئی ہے؟ آگے اس چیز کا ذکر اللہ رب العالمین یعنی کہ اس چیز کو بیان کرتے ہوئے کہ بیان کرے کہ مشیت کے تعلق سے کوئی چھوٹی بڑی قول ہو یا فعل، حرکت ہو، سکون، ہر ایک چیز کو اللہ رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مشیت سے ہے اور انہیں آتا ہے، وہ اس چیز کو بیان کر دی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تخلیق سے اس کی ایجاد ہے اور وہ چیز ہو کر رہے گا، یعنی اللہ نے ہمیں بھی پیدا کی ہے۔ تو اس چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین یہ کہ اس کے کیوں اللہ رب العالمین کی حجت کو کہ اگر ہم برائی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں یا اچھائی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں تو ہم کیوں کر عند اللہ ماخذ ہوں گے، ہم پکڑے جائیں گے۔ اس کی مثال ابن تیمیہ کہتے ہیں، اس کی شرح میں شیخ مدین مقدل لکھتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ نے یہ کہا کہ اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کتابیں نازل فرمائی، بندوں کے اوامر نواہی کا مکلف بنایا، عقائد، عبادت جیسی تمام چیزوں کا چنانچہ، اور اس چیز کے بارے میں ہمیں بتلا کر حجت کو تمام کر دیا کہ ہم نے تمہیں اچھائی بھی سکھائی، برائی بھی سکھائی۔ یا اللہ نے اچھائی کو بھی پیدا کرنے والا، برائی کو بھی۔ اگر مان لیے کہ اگر کوئی شخص پسٹل سے، بندوق سے اگر کسی کو مرڈر کر دے، مار دے گولی، جب پولیس اسے پکڑنے آئے تو وہ کہے کہ ہم اس کا قصوروار نہیں ہیں، جو کمپنی اس کو بنایا اس کو پکڑیے، اس نے تو اس کو بنایا ہے تب تو ہم اس کو مارے ہیں، ہم کیوں اس کو ماریں گے، ہم آپ نہیں پکڑ سکتے۔ تو اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے اللہ نے ہم سے کروایا کہ اللہ رب العالمین ہم سے کروایا، بلکہ ہم نے اس چیز کو چنا، ہمارا دل اس طرف راغب ہوا۔ اللہ نے تو اپنے حجت کو بیان کر دیا نا کہ کیا اچھائی ہے، یہ آگ ہے، آگ میں ہاتھ ڈالو گے تو جل جاؤ گے، پانی ہے، یہ ٹھنڈک ہے۔ تو تمہارے اوامر اور نواہی کو کیا چیز کا حکم دیا، کن چیزوں سے تمہیں منع کیا گیا، اللہ ہر ایک چیز کو بتا دیا۔ اب اگر تم برائی کے راستے کو اختیار کرتے تو اللہ کو دوست نہیں دے گے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو تم نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیج کر اپنے حجت کو تمام کر دیا ہے۔ اگر تم اچھائی کے راستے کو اختیار کر رہے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تمہیں نیک چیزوں کے لیے اللہ نے تمہیں چن لیا۔ تو اسی چیز سے چنانچہ جو اطاعت کرتا ہے، انبیاء کرام کے طریقے پر چلتا ہے، اس کی جزا جنت ہے، اور جو رسولوں کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی تکذیب اور اس کی مخالفت کرتا ہے، اس پر حساب ہوگا اور اس کی سزا اس کے انحراف کے بقدر ہوگی۔ اگر کفر میں مبتلا تھا تو پھر اس کا انجام آتش جہنم ہے، اور اگر وہ نیک کاروں میں مبتلا تھا تو اس کا انجام اللہ رب العالمین اسے جنت دیں گے۔ تو شاید اس بات پر بلا شبہ تقدیر پر ایمان لانا ہر ایک انسان پہ یہ چیز پہ لازم ہے۔ مشیت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی ایک اور ہے تقدیر پہ ایمان لانے کے، اس کی خلقت، تخلیق۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک چیز کو پیدا، اعملوا، اللہ رب فَكُلِّ مَا يَسَّرُ لِمَا خُلِقَ لَهُ، کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے، یعنی اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے عملوں کو بھی پیدا کیا، تم کس چیز کو چنتے ہو۔
فَنَيُسِّرُ لِلْعُسْرَى، اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ نے آپ سے یہ کہ جو تمہارے لیے آسان کر دیا گیا، یعنی اللہ نے تمہارے لیے، اگر یہ انسان کہے کہ اللہ نے ہم کو مولوی کیوں بنایا، ہم چاہتے تھے ڈاکٹر ایک انجینئر بنتے، تو اللہ نے تمہارے لیے بہتر اس چیز کو سمجھا۔ اگر آج دنیا میں تم کوئی چیز کر رہے ہو تم سے نہیں ہو رہا ہے، تم محنت کرو۔ اللہ رب العالمین نے تقدیر کے تعلق سے کہا کہ اپنی تقدیر پہ، آج بہت سارے لوگ یہ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا صرف تقدیر پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے، جو تم کرتے ہو یہ جان لو کہ صرف بیٹھنے سے کچھ تمہاری تقدیر میں جو تمہیں ملے گی، بلکہ اس کے لیے تمہیں کوشش، واقعی ہمیں کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے چڑیوں کے تعلق سے کہا کہ وہ لوگ صبح کے وقت میں نکلتے خالی پیٹ اور پیٹ بھر کے جب لوٹتے ہیں تو اس کا نکلنا یہ عمل شامل ہے۔ تو تم بھی کوشش کرو، نہ کہ اپنے تقدیر پہ اللہ نے میرا جتنا رزق دیا ہوگا مجھے ملے گا اس پہ نہیں، بلکہ کوشش کرتے رہو۔ کوشش کرنے کے باوجود اگر تمہارے رزق میں کمی آتی ہے تو یہ خیال کرو کہ ہمارا تقدیر یہ لکھا ہوا تھا کہ آج کے دن ہمیں اتنا ہی رزق ملے گا، ہمیں اتنی، ہم کوشش تو کیے نا۔ اس وقت تم جان جاؤ کہ کوشش کرنے کے باوجود نہیں ملا، اگر جو تمہارے تقدیر میں لکھ دی گئی ہے وہ تمہارے علاوہ کوئی نہیں لے سکتا۔ جیسے معاذ بن جبل کے تعلق سے یا اور ایک دوسرے صحابی کے تعلق سے کہ اپنے بچوں کو سکھاتے تھے، یہ تعلیم دیتے تھے کہ میرے بیٹے اگر تم کوئی چیز کرنا چاہو اور نہیں کر پا رہے ہو تو یہ جان لو کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ چیز نہیں لکھا۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی برا ہوتا ہے اور تمہارے ساتھ کوئی بغل میں بیٹھا ہوا اس کے ساتھ برا نہیں ہو رہا ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ برائی تمہارے لیے لکھی ہوئی تھی، اس کے لیے نہیں لکھی تھی۔ آج کورونا کال میں کتنے لوگ جو ہمارے ساتھ رہنے والے یہ چلے گئے، وہ یہ جان لے کہ ہمارے ساتھ وہ برائی، وہ بیماری نہیں لکھی ہوئی تھی، اس لیے ہمارے وہ موت نہیں آئی، اللہ نے ہمارے لیے اور زندگی رکھی تھی جو آج ہمیں زندگی مل گئی۔ تو جب تقدیر پر ایمان آپ کا ہو جائے گا، آ جائے گا، آپ کی زندگی بہت پرسکون گزرے گی۔ آپ کو یہ لگے گا کہ واقعی ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ بہتر سے بہتر ہے، ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اور اگر انسان کی تقدیر، انسان اگر جان جائے کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہم کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اچھے کاموں کے لیے چنا۔ آج اگر عبادت کرنے میں آپ کو من لگ رہا ہے یا دین کی خدمت کرنے میں یا تبلیغ کرنے میں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ان لڑکوں میں سے ہم نہیں ہیں جو ٹک ٹاک میں اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں یا بازاروں پہ گھوم رہے ہیں یا کہیں ہوٹلوں کے باہر کھڑے ہوئے ہیں یا مال کے باہر کھڑے ہوئے ہیں سیلفی لے رہے ہیں۔ آج ان جیسے اللہ نے ہمیں نہیں بنایا۔ اگر اللہ رب العالمین اگر ان سے جیسا بناتا تو آج ہم دین کی بات نہیں سیکھ رہے ہوتے۔ تو اللہ رب العالمین کے یہ احسان ماننا چاہیے، جو اہل اللہ رب العالمین نے جو چیز ہمیں دے رکھا ہے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یہی بہتر چنا ہے۔ تو ہم اللہ رب العالمین کے ذات سے امید اچھا رکھے اور اپنی تقدیر پر ایمان رکھے۔ کیونکہ خالد بن ولید کے تعلق سے آتا کہ خالد بن ولید جب اپنے ساتھ لشکر لے کر جب نکلتے تھے تو دشمن کے سامنے جب جاتے تھے یہ کہتے تھے کہ جس طرح تم زندگیوں سے محبت کرتے ہو یہ جان لو کہ میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو موت سے محبت کرتے ہیں، انہیں موت اتنی پیاری ہے کہ انہیں پتا ہے۔ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ موت اگر ہماری لکھی ہوئی میدان جنگ میں تو میدان جنگ میں آئے گی، اگر نہیں لکھی ہے تو نہیں آئے گی۔ یہ تقدیر کا آج ہمارا ایمان نہیں، آج اسی وجہ سے، اس ایمان کی کمی کی وجہ سے آج ہم بزدل ہو گئے، آج ہمیں ڈر اور خوف لگتا ہے دشمنوں سے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آج ہماری تقدیر پہ ہمیں ایمان نہیں ہے۔ اگر تقدیر پہ ہمیں ایمان ہو تو ہم کہیں بھی رہے کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھتے ہوئے ہم یہ جانیں کہ ہم تقدیر پر ایمان لانا بھی یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، کیونکہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے اور حدیث جبرائیل میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو اس چیز کو اب تقدیر میں ہم کون سی چیز ایسے نہ کہیں جو امام احمد بن حنبل نے جو شروع میں یہاں پر یہ کہا کہ تقدیر کے بارے میں جب بات ہو لا یقال لما ولا کیفا، کہ کیسے ہوا، اللہ نے کیوں کیا، یہ کب کہنا ہے نہیں کہنا ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر اگلے درس میں آپ کے سامنے آئے گا کہ تقدیر کی کون سی اللہ کے عوامل، اللہ کی صفات اور اللہ کے افعال پہ ہمیں کیا نہیں کہنا اور کیوں نہیں کہنا، اس کا ذکر آئے گا کہ آگے اس کی تشریح میں کیا کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس چیز کو جب آپ سمجھیے گا تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ اس چیز کو بہتر سے بہتر تقدیر کے بارے میں سمجھیے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کو اچھے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔
چاند نظر آ جائے تو کرنا جائز ہے کہ چاند نظر آ جائے تو ناممکن کرنا جائز ہے. کوئی سوال تو نہیں ہے؟ جی میں پوچھ رہا تھا کہ اور یہ جو ہے محفوظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو چینجز کرتے رہتے ہیں اس کو ہم کیسے مطلب دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں؟ دیکھیے لوح محفوظ میں اللہ رب العالمین جو ہے، جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر دن فرشتے جو آتے ہیں، فرشتے جو چینج ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس سے سوال کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ لوح محفوظ میں کل کیا ہونے والا ہے اللہ رب العالمین ہر دن کے بارے میں فرشتوں کو تعلیم دیتے ہیں، بتلاتے ہیں. اور دوسرے کہتا ہے کہ شعبان کی رات یا شب قدر کی رات انسانوں کی تقدیر کو لکھی جاتی ہے کہ اگلے سال کن کے ساتھ موت کا فیصلہ ہوگا، کن کی زندگی کا ہوگا، کن کو کیا فائدہ ہوگا. تو یہ چیز جب چینج ہوتی ہے تب فرشتوں کو پتہ چلتا ہے اور کسی کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو لکھ چکا ہے صرف اللہ کو یہ پتا، فرشتوں کو ہی پتا نہیں. تو ہمیں اس چیز کو بتلانا یہ ہوگا کہ لوح محفوظ میں جو چینجنگ ہے، تو چینجنگ اللہ رب العالمین یہ کہہ دیا جو لکھ دیا گیا وہ ہو کر ہی رہے گا جو لکھ دیا گیا ہے. لیکن کیا لکھا گیا کسی کو اس کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا علم نہیں ہے تو ہمیں یہ کہنا ہے کہ اللہ کے پہ چھوڑنا. جیسے کہ تقدیر کے تعلق سے آتا ہے نا کہ جو بھی ہم جیسے تقدیر کو بدلنے والی چیز اگر کوئی ہے تو دعا ہے. تو اگر انسان کے ساتھ اگر کوئی برا چیز ہو رہا ہے تو وہ چاہے کہ اللہ اپنے دعا کے ذریعے سے اس چیز کو چینج کر لے. تو کیونکہ تقدیر میں اس کی لکھی ہوئی ہے کہ تمہارے ساتھ برا ہوگا، تم دعا کرو گے تمہارے ساتھ اچھا ہونا لگے گا. یہ بھی تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو، یعنی تمہارے ساتھ برائی تم دیکھ رہے ہو کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، تم جیسے دعا کرتے ہو تمہارا نقصان ختم ہو جاتا ہے، تمہارے ساتھ اچھائی شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری تقدیر میں یہ لکھی ہوئی تھی کہ تم دعا کرو گے تو تمہاری برائی تم سے دور ہو جائے گی، مصیبت دور ہو جائے گی. تو یہ جی مطلب میں مطلب یہ ہم ایسا سمجھا سکتے ہیں کہ یہ جو کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے اس چیز پہ بھروسہ، کیونکہ حدیث میں آیا اللہ کے رسول نے اس چیز کو کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں نا تقدیر، لیکن اگر انسان کے ساتھ کوئی چیز برا ہی برا ہو رہا ہے تو ہمارے لیے کہا گیا ہے نا کہ دعا اپنے اصلی اچھائی کے لیے دعا کرو. تو ہماری تقدیر میں بھی لکھی ہوئی کہ ہم اچھائی کی جب دعا کریں گے ہمارے ساتھ اچھائی ہونے لگے گی. کیونکہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی ہر حدیث پہ ہمیں ایمان لانا ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول وما آتاکم الرسول فخذوہ. اللہ کے رسول نے کہا جو رسول تمہیں جو کچھ بھی دے اسے لے لے. اللہ کے رسول نے یہ بتلایا ہے کہ دعا سے ہماری تقدیر چینج ہوگی تو ہم دعا پہ ایمان لائیں گے. یہ ہے نا کہ اللہ کے رسول ہم کیسے جانیں کہ کیونکہ اللہ کے رسول نے بتلایا اس لیے ہم اس پہ ایمان لا رہے ہیں. اب وہ کیسے ہوگا کیا ہوگا اس کا معاملہ اللہ کے پاس، ہمیں اس پہ نہیں پڑھنا کیونکہ ہمیں کہا گیا کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لے. ہمیں رسول نے یہ بتلایا کہ تم دعا کرنا تو ہم دعا کرتے ہیں. جی چلیے جزاک اللہ خیر. ہاں کوئی اور سوال ہے کیا؟ ہاں بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ کہنا ہے کہ مطلب یہ کہ کسی انسان نے یہ کہا تھا کہ انسان کے پاس تقدیر لکھی ہوئی لیکن انسان کے پاس آپشن ہوتا ہے. جی ہاں مطلب وہ بہت ایماندار آدمی تھے لیکن ایسے کوئی عالم نہیں ہے. تو کیا ایسا ہے کیا کہ انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، اچھائی کا سلیکٹ کرے جیسے کوئی آپشن ہے یہ سلیکٹ کیا یا پھر دوسرا سلیکٹ کیا، تو یہ آپشن جو سلیکٹ کیا اس پہ آگے کی چیزیں ڈپینڈ کرتی ہے. آپشن 1 سلیکٹ کیا تو اس طرح سے چیز ہے، وہ آپشن 2 سلیکٹ کیا اور برائی کا راستہ سلیکٹ کیا جی ہوگی. اس طرح کی کوئی چیز ہے کیا؟ ہاں یہ چیز ہے. آپ کو اللہ رب العالمین میں یہ وَهَدَيْنَهُ السَّبِيلَيْنِ، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں 2 راستوں کو ہدایت دی. ان کفرتا، اگر چاہو تو میری نافرمانی کرو،
اگر چاہو تو میرے شکریہ ادا کرو. اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2 راستوں کی ہدایت دی ہے تمہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ایک اچھائی، یعنی علماء اس کی تفسیر لکھتے ہیں، ابن کثیر وغیرہ، کہ 2 راستے تھے، ایک اچھائی یا برائی. کیونکہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنائے ہماری عقل کی وجہ سے، ہمیں سوچ کی وجہ سے. اللہ نے دیا کہ اچھے برے کی تمیز، رسول نے تمہیں ہر کچھ بتلا دیا. اب تم جان کر اگر برائی کے راستہ چنو گے تو یہ چیز کہ رسول نے بتلا دی یہ برائی، اگر ہم برائی چنتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہہ دیا کہ ہمیں 2 راستوں کی ہدایت دی ہے. اب تم ہدایت کے باوجود تم اچھائی کو چھوڑ کر برائی کو چن رہے ہو تو تمہارا نقصان تمہارا ہے، تمہیں نقصان اور نفع بتلا دیا گیا. قرآن میں ہمیں اس چیز کا علم دے دیا گیا. ٹھیک ہے، تو جب قرآن میں ہمیں اس چیز کا بتلا دیا گیا تو ہمیں ماننا چاہیے کہ 2 راستے کی ہدایت ہے. تو اب اس میں ہمیں ایمان لانا ہے. کیسے؟ وہ ہم جانے کہ اب ہم اچھائی کو چنیں یا ہم برائی کرنا چاہ رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اللہ نے لکھ دیا، بلکہ یہ اللہ نے جانا کہ ہم برائی کو ہی پسند کریں گے. اللہ کو یہ پتہ تھا. تو اپنی سوچ کو ہم بدلیں، کیونکہ تقدیر میں ہماری دونوں راستوں کی ہدایت کے بارے میں اللہ نے ذکر کر دیا. ٹھیک ہے، اور کچھ؟ ٹھیک، چلیے جزاک اللہ خیر. ہاں چلیے تو